اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرے بھائیوں، دوستو، اس سے پہلے ہم نے درس علمی کے تحت گفتگو کی تھی اسلام کے 4 مشہور قاعدے، اور اس میں سے ہم نے کچھ تمہیدی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پہلا قاعدہ پیش کر کے وقت کی نزاکت کے پیش نظر ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ پہلا قاعدہ کیا بتایا تھا ہم نے؟ کہ وہ کفار جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان کے خون کو مباح اور حلال قرار دیا، اور ان کی عورتوں کو باندی بنایا، ہے نا، ان کے مال کو مال غنیمت میں تبدیل کر دیا، تو ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ حالانکہ وہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مدبر ہے، پورے کائنات میں اللہ ہی تصرف کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود، اس عقیدے کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ اس بنا پر ہمارے نبی نے ان سے قتال کیا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ مکے کے کافر اس طرح کے عقیدے رکھتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مدبر ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ ان سے کہیے، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آنکھ اور کان کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردے سے، مردہ کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ وہ سب کے سب کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو ان سے کہیے تم اللہ کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ واحد کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو اخلاص کے ساتھ؟ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ کیا پتا چلا؟ کہ یہ کفار مکہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے، اسی لیے توحید کی 3 قسموں میں پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، جس کو شارٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کو اس کے تمام افعال میں تنہا ماننا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، مارنا، روزی دینا، صحت دینا، تندرستی دینا، مردے مارنا، جلانا، مردے کو زندے سے نکالنا، زندے کو مردے سے نکالنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ تو یہ تو مکے کے کافر بھی مانتے تھے، اس میں وہ اختلاف نہیں کرتے تھے سوائے چند افراد کے۔ یعنی اگر آپ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، جب سے شرک نے جنم لیا ہے قوم نوح سے، تو دیکھیے گا کہ شاذ و نادر افراد نے اس توحید کا انکار کیا ہے، ورنہ اکثریت ایسی تھی، سب کے سب اللہ رب العالمین کی اس توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کے اندر جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اہل کلام، جو علم کلام کو ماننے والے ہیں، اسی پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ بھی توحید کو اسی انداز میں آج مانتے ہیں جس طرح کفار مکہ مانتے تھے۔ اور اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں؟ کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی صفات میں ایک ہے، اپنے افعال میں ایک ہے۔ یہی تو توحید ربوبیت ہے۔ اصل جھگڑا تمام انبیاء کرام کا اپنی قوموں کے ساتھ، قوم نوح سے لے کر مکہ کے کافر تک، اصل جھگڑا کس بات کا تھا؟ توحید عبادت کا تھا۔ توحید ربوبیت میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ تمام عقائد مکے کے کافر مانتے تھے، لیکن جب اللہ واحد کی عبادت کی بات آتی، اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کرنے کا معاملہ آتا، تو سب کے سب اپنے اپنے بنا اٹھی معبودان کی طرف کھسک جاتے۔ اور یہی وجہ ہے ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، جتنے بھی مکے کے کفار کے سرغنہ تھے، سب کے سب اللہ کی ربوبیت و افعال کو مانتے تھے، لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے، اگر آپ توحید کی تعریف یہ کریں گے کہ وہ ذات میں ایک ہے، وہ صفات میں ایک ہے، وہ افعال میں ایک ہے، تو پھر یہ توحید ربوبیت ہے، یہ اسلام میں داخل نہیں کر پاتی، یہ توحید اسلام میں داخل نہیں کر پاتی۔ اس کے لیے لازمی طور پر لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو ماننا ہوگا۔ جی، وہ کلمہ اسی لیے نہیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد تمام کو چھوڑنا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور آج لوگوں نے کلمہ تو پڑھ لیا بے ہوشی کے عالم میں، اس لیے کہ کلمے کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر کتنی ساری عبادت کی قسمیں ما سوی اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلا قاعدہ
جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے کہ جن کفار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ہے، ان کے خون کو مباح اور حلال قرار دیا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا، وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ اور آج کے مسلمانوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس پر غور کریں کہ وہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، آج کے لوگ بھی مانتے ہیں، وہ بھی شرک کرتے تھے، آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، آج کے لوگوں کا شرک ان کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آرام میں شرک کرتے تھے، تکلیف میں شرک نہیں کرتے تھے، اللہ واحد ہی کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت موجود ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی پر سوار ہوتے اور ڈوبنے لگتے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ واحد کو اخلاص کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب وہ خشکی پر آتے اور آرام میں ہوتے تو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ آرام میں بھی لوگ شرک کر رہے ہیں، تکلیف میں بھی شرک کر رہے ہیں۔ اسی لیے یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ، اس طرح کی باتیں آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ آج کے مسلمانوں کا شرک زیادہ خطرناک ہے کہ مکے کے کافر اچھے لوگوں کی پوجا کرتے تھے جن کو قرآن و سنت نے اور اللہ نے اچھا کہا ہے، انبیاء، اولیاء، سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ۔ اب مورتیاں ان کے نام کی بناتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج کے لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ انبیاء اولیاء کے علاوہ جانوروں تک کی پوجا کرنا شروع کر دیا ہے۔ بلی خالہ کا مزار ہے، اسی طریقے سے جو ہے بندر کا مزار ہے۔ اس طرح غور کر لیجیے آپ، آج کے لوگ بھی، آج آپ دیکھیے کہ علم، جھنڈے، پتھر وغیرہ سب کو پوج رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا، آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دوسرا قاعدہ لیتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ مکے کے کافر کیا کہتے تھے کہ ہم لات، عزا، منات، یہ سب ان کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ دھوکے میں مت پڑیے گا کہ یہ بت اور مورتی کے نام ہیں، پتھروں کے نام ہیں، اینٹ کے نام ہیں، نہیں۔ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ لات ان کے نیک آدمی کا نام تھا۔ اسی طریقے سے قوم نوح کے افراد نے بھی جو شرک کیا تھا وہ بھی نیک لوگوں کی انہوں نے پوجا شروع کی تھی۔ تو وہ بھی کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ان کی طرف اس لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے اور وہ ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ کفار کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کے مشرکین بھی، شرک کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ مکے کے کافر پکارتے تھے ان کو تاکہ وہ اللہ سے نزدیک کر دیں۔ اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ وہ کہتے تھے جنہوں نے اللہ کے سوا معبودان بنا لیے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ کہ وہ عبادت کرتے تھے اور مراسم عبادت کیوں پیش کرتے تھے؟ تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ نے کیا رد کیا؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا۔ جی کیا پتہ چلا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہم فلاں 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 کو اس لیے پکارتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز اس لیے پیش کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، تو مکے کے کافروں کے عقیدے اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے، مکے کے لوگ بھی کہتے تھے ہم اس لیے پکارتے ہیں ان کو وہ ہمارے سفارشی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو نقل کرتے ہوئے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکیں اور نہ فائدہ پہنچا سکیں، ان کے اندر نہ تو نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے۔ کیوں پکارتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی بن جائے اللہ کے پاس، ہمیں ان سے فائدہ نقصان نہیں چاہیے، بس یہ ہماری سفارش کر دیں۔ اور آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، کیوں ہر جمعرات کو جاتے ہیں، کیوں عرسوں میں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری شفاعت کر دیں گے۔ جی، اس لیے کہ اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا، ان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ اس بنا پر آج میلے ٹھیلے اور اس طریقے سے بھیڑ بھڑکے لگے ہوتے ہیں قبروں پر، مزاروں پر، کوئی چلہ کشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہوتا ہے، اور اتنے سارے لوگ پکارتے ہیں، دعا کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تانے بانے کفار مکہ سے ملتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ سمجھ کر کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور انہوں نے ناسمجھی میں کلمہ پڑھ دیا۔ کیا پتہ چلا کہ یہ عقیدہ رکھنا مکے کے کافروں کے عقیدے کی مشابہت ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے شفاعت کے بارے میں، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اگر آپ کسی سے ڈسکشن کریں گے آج کے دور میں بھی جو اللہ کے علاوہ ولیوں کو، نبیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ ولی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، لیکن وہ نیک آدمی ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، ہم ان سے شفاعت کے طلبگار ہیں۔ میرے بھائیو، دیکھا آپ نے، مکے کے کافر بھی کہتے تھے کہ وہ اللہ سے قریب کر دیں گے، سفارشی بن جائیں گے، آج کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ اور شفاعت کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں حق و باطل کی مکسنگ ہو چکی ہے۔ جو شفاعت حق ہے، صحیح ہے، ثابت ہے، اس میں دو شرطیں پائی جانی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اجازت دے ان کو، اور ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ کس کو اجازت دے گا، کس کو اجازت نہیں دے گا۔ اتنا ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء شفاعت کریں گے، ہمارے نبی شفاعت کریں گے، اور اس طریقے سے نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔ اس طریقے سے بہت سے نیک اعمال، بہت سے اشخاص شفاعت کریں گے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کس کو اللہ اجازت دے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کو نہیں پتا ہے کہ اللہ کس کو اجازت دے گا۔ اب آئیے، پہلی شرط تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت کی جائے گی، تو وہ توحید پرست ہونا چاہیے، شرک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو شفاعت کی امید لگاتے ہیں، ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارا ہے، اور یہ شرک ہے۔ نذر و نیاز پیش کرنا، قربانی پیش کرنا، اس طریقے سے طواف کرنا قبر و مزاروں کا، اور قبروں پر مراقبہ، چلہ کشی، اس طرح کے جو اعمال ہیں تو یہ شرک کے دائرے میں آتے ہیں، مجموعی طور پر شرک کے دائرے میں آتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے شفاعت ہرگز نہیں ہوگی، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے حجویری ہو، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ بھول ان کے اندر کہ فلاں فلاں ہماری شفاعت کر دیں گے۔ میرے بھائی، وہاں تو کوئی چوں بھی نہیں کر سکے گا، چاہے وہ ولی ہو چاہے نبی ہو۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کرنا چاہیں گے، اللہ اکبر، حالانکہ شفاعت کا حق اللہ نے دے دیا ہے، لیکن ادب کا عالم دیکھیے، وہ جائیں گے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، کتنا طویل سجدہ ہوگا یہ اللہ کو معلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے ایسے تعریف کے کلمات مجھ پر القاء کرے گا، مجھے سکھائے گا کہ میں ان کے ذریعے اللہ کی تعریف کروں گا، اور ایک لمبے پیریڈ کے بعد، ایک لمبے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو کئی طرح کی شفاعت ہمارے نبی فرمائیں گے، لیکن جتنے شرک کرنے والے جہنم میں باقی بچ جائیں گے، ہمارے نبی خود ہی کہہ دیں گے کہ اب ہم کو قرآن نے روک دیا ہے۔ حدیث شفاعت میں دیکھیے، اب ہمیں قرآن نے روک دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کھول کر کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یاد رکھیے گا مثبت شفاعت ہے، جس کی اجازت قرآن و سنت نے دی ہے، اور جس کا تذکرہ، جس کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور یہ کون سی شفاعت ہے؟ جو اللہ سے شفاعت مانگی جائے، اور ساتھ ساتھ جسے اللہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور ساتھ ہی جس کے لیے اللہ راضی ہوگا اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ تو ہمیں شفاعت اللہ سے مانگنی ہے، نبی سے نہیں، ولی سے نہیں مانگنی ہے۔
قل للہ شفاعت جمیعا، تمام شفاعتیں اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اتنا ہے ہمارے نبی شفاعت کریں گے، لیکن اگر آپ شرک کر کے جائیں گے ان اعمال کے ذریعے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، تو ہمارے نبی بھی جرات نہیں کر سکیں گے آپ کے لیے شفاعت کرنے کی۔ جی ہوشیار رہیے گا، توحید کو اللہ کے لیے خالص کیجئے، شفاعت بھی اللہ سے مانگیے کہ ہمارے نبی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو توفیق دے کہ وہ ہمارے حق میں شفاعت کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نبی سے ڈائریکٹ مانگیں گے، ولی سے مانگیں گے اور ان کے لیے نظر و نیاز اور انہیں پکاریں گے، حاجت روائی مشکل کشائی وغیرہ کریں گے، ان کے لیے قربانی پیش کریں گے، تو یہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شفاعت سے راضی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ اور ایک ہے منفی شفاعت۔ منفی شفاعت کیا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا یا کسی مشرک کے لیے طلب کرنا، یہ سب منفی شفاعت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی توحید کو سمجھے، پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، اور اسی لیے لوگ آج قرآن سے دور ہونے کی بنا پر شرک میں گرفتار ہیں۔ اگر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، قرآن کی آیت کو پڑھیں اور سمجھیں، تو باذن اللہ تعالیٰ توحید کا دامن پکڑ لیں گے اور ان کے دل میں توحید پیوست ہو جائے گی اور وہ شرک سے دور ہو جائیں گے، تو انبیاء اور اولیاء سبوں کی شفاعت انشاءاللہ ان کے حق میں ہوگی۔ تو اس بات کو بخوبی یاد رکھیے گا، اس لیے کہ جتنے طرح کے بھی مشرک ہوں گے اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، نہ وہاں کوئی دوستی چلے گی اور نہ وہاں شفاعت ہوگی، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ لہذا اس بات کو بخوبی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے طرح کے شرک کرنے والے لوگ ہوں، چاہے مکے کے کافر ہوں، چاہے آج کے مشرک ہوں، چاہے کسی بھی زمانے کے مشرک ہوں، ان کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے توحید کو برباد کر کے رکھ دیا اور اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر گامزن فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انہیں توفیق دے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر گامزن فرمائے، آمین یا رب العالمین۔